السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام؟ عدنان، ماشاء اللہ۔ کتنی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6th۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ دیکھیے، ہم اسلامک سوال جواب کرتے ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے کچھ سوال جواب کریں گے، اور ان میں سے اگر آپ 3 سوال کا صحیح جواب بتا دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ عطر گفٹ میں انعام ملے گا، ٹھیک ہے؟ انعام کے طور پر آپ کو ایک عطر گفٹ میں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے، کس نبی کے قدم سے زمزم کا پانی جاری ہوا تھا؟ آپ کو معلوم ہے؟ 4 آپشن دیتے ہیں: حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ 4 نبی میں سے بتائیے کون سے نبی ہیں جن کے پیر کی قدم سے زمزم کا پانی جاری ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم، یوسف، حضرت اسماعیل۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے، بچے نے بہت اچھا جواب دیا، آپشن دیے 4 آپشن اس میں سے بتا دیا۔ وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے قدم سے جو ہے آب زمزم کا پانی جاری ہوا تھا۔ معلوم ہو گیا نا؟ جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے زمزم کا پانی لے کے آتے ہیں، ہے نا؟ یہ بہت مقدس پانی ہے نا؟ آپ یہ بتائیے، اصحاب کہف کے ساتھ کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ کو ہم 4 آپشن دیتے ہیں، سوال پھر سن لیجئے۔ اصحاب کہف کے ساتھ کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ پہلا آپشن بلی، کتا، گائے، گھوڑا۔ یہ 4 میں سے بتائیے کون سا جانور ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ گھوڑا، بلی، کتا۔ اصحاب کہف کے ساتھ میں جو ہے کتا بھی جنت میں جائے گا، ہے نا؟ اصحاب کہف جب جنت میں جائیں گے نا تو اس کے ساتھ جو ہے کتا بھی جنت میں جائے گا۔ معلوم ہو گیا؟ چلیے، بہت اچھا۔ آپ یہ بتائیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ 4 آپشن دے رہے ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت سلمان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 میں سے بتائیے کس صحابی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضرت علی، حضرت ابو بکر۔ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ اچھا، معلوم ہو گیا نا؟ وہ کسی کافر کے غلام تھے، ہے نا؟ چلیے، آپ یہ بتائیے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ آپ کو 4 آپشن دیتے ہیں: جنت میں، آسمان پر، زمین پر، 7ویں آسمان پر۔ پھر سن لیجئے: جنت میں، زمین پر، آسمان میں، 7ویں آسمان پر۔ زمین پہ، جنت۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں رہتے تھے، ہے نا؟ جنت سے دنیا میں آئے تھے نا، تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں رہتے تھے۔ معلوم ہو گیا؟ بہت اچھا۔ چلیے، سیکھنے کو مل رہا ہے نا؟ چلیے، آپ جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا بتائیے۔ چلیے، آپ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا بتائیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ یہ بتائیے، مسجد میں ہم مسلمان کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور مسجد میں جا کر کے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت اور نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ مسجد میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنی چاہیے، اور دنیا کی باتیں سے بچنا چاہیے، شور و غل نہیں کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ۔ آپ یہ بتائیے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس نے اور کب کیا تھا؟ یہ سوال تھوڑا بھاری ہے، چلیے ہم بتا دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ کیا اور قریش کی دعوت کی تھی، ہے نا؟ آپ کے دادا نے کیا تھا۔ چلیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کتنے سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تھا؟ نبوت کا اعلان فرمایا تھا، مطلب نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ آپشن دے دے رہے آپ کو، 40 سال، 20 سال، 60 سال، 63 سال۔ 63 سال، 40 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تھا، یعنی نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ معلوم ہو گیا نا، 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ چلیے آپ یہ بتائیے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھائی اور بہن تھے؟ ایک بھی نہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی بھائی بہن نہیں تھے، اکیلے تھے۔ معلوم ہو گیا نا، بھائی اور بہن نہیں تھے، اکیلے تھے۔ آپ یہ بتائیے، جمعے کی نماز میں فرض کتنی رکعت ہے؟ فرض 2 رکعت۔ 2 رکعت ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، انسانوں کے سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، شیطان ہے، ماشاء اللہ۔ اور شیطان کا اصلی نام کیا ہے؟ ابلیس۔ شیطان کا اصلی نام ہے ابلیس، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ یہ بتائیے، جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 7، 8۔ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ یہ بتائیے، جنت میں سب سے اعلیٰ جگہ اور اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ فردوس، جنت الفردوس۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جگہ ہے اور سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس لیے جب بھی دعا مانگنا چاہیے، دعا مانگے نا تو یا اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے کہ واجب ہے؟ فرض۔ فرض ہے، بہت اچھا۔ ہمارے اندر اتنا علم ہو کہ ہم اللہ کو جانیں، نبی کو جانیں، اسلام کو جانیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ہم جانیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث ہے، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے نا؟ آج معلوم ہو گیا نا؟ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ دین رات میں کتنے وقت کی نماز فرض کیا ہے؟ 5۔ پانچوں کا نام بتائیے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، فرض کیا ہے، فرض کیا ہے، اور ہر مسلمان کو پابندی سے نماز پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ آپ یہ بتائیے، جنتی لوگوں کو نام اعمال کس ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ 2 آپشن دے رہے ہیں، داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ داہنے۔ داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ جنتی لوگوں کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ہے نا؟ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بچے نے ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے جواب دیا ہے، آپ کو بہت اچھا ماشاء اللہ دعا بھی یاد ہے، اور آپ کو اسلامی سوال کا جواب بھی معلوم ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوستو، آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دین کی ترغیب دیجیے، نماز کی ترغیب دیجیے، اسلام کی باتیں بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائیے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بتائیے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، تاکہ بچے پوری زندگی اسلام پر عمل کرے، اسلام پہ جمے رہے، اسلام پہ ڈٹے رہے۔ کیونکہ اس پرفتن ماحول میں بچوں کو اسلام کی ترغیب دینا، اسلام کی باتیں بتانا بہت ہی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دین کی باتیں سکھائیے، قرآن سکھائیے، دینیات میں پڑھنے بھیجیے، مکتب میں پڑھنے بھیجیے، مدرسے میں پڑھنے بھیجیے۔ آپ اسکول میں بھی پڑھائیے، مدرسے میں بھی پڑھائیے، اسکول میں بھی پڑھانا ضروری ہے اور مکتب میں بھی، مدرسے میں بھی پڑھانا ضروری ہے۔ آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ماشاء اللہ سوال کا جواب صحیح